بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہم 4 ٹاپک کو کور کریں گے۔ نمبر 1، 10 قسم کے گناہوں پر شدید قسم کے 10 عذاب۔ نمبر 2، 25 بڑے مسائل کا حل فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ نمبر 3، گھر میں غربت آنے کے اسباب۔ اور نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان موقعوں پر دعا مانگو، رد نہیں ہوگی۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تم لوگ مختلف جماعتیں بن کر آؤ گے کے متعلق پوچھا کہ اس سے کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، آپ نے بہت بڑا سوال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور پھر ارشاد فرمایا، 10 قسم کے لوگ میری امت میں سے قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شکلیں تبدیل ہوں گی۔ بعض لوگوں کی شکلیں بندروں کی طرح ہوں گی، بعض خنزیروں کی شکل میں ہوں گے، بعض اوندے منہ چل رہے ہوں گے، بعض اندھے اور بہرے ہوں گے، بعض گنگے بہرے ہوں گے، کچھ بھی سمجھ نہیں رہے ہوں گے، بعض کی زبانیں نکلی ہوئی سینوں پر پڑی ہوئی ہوں گی، بعض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، بعض آگ کے ٹیلوں پر ہوں گے، بعض مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، اور بعض کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، پہلی قسم وہ لوگ جو بندروں کی شکل میں ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کی چغل خوری کیا کرتے تھے۔ دوسری قسم خنزیروں کی شکل والے ہوں گے جو دنیا میں حرام کھاتے ہوں گے۔ تیسری قسم اوندے منہ چلنے والے وہ ہوں گے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ چوتھی قسم جو اندھے اٹھائے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں ظلم کیا کرتے تھے۔ پانچویں قسم جو گنگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو اپنے اعمال پر اتراتے تھے، یعنی اعمال کر کے فخر کیا کرتے تھے۔ چھٹی قسم وہ لوگ جن کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، وہ علماء اور واعظین ہوں گے جن کے قول و عمل میں تضاد ہوگا۔ ساتویں قسم وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے۔ آٹھویں قسم وہ جو آگ کے ٹیلوں پر ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کی شکایات حکمرانوں کے پاس لے جایا کرتے اور ان کو ان سے پٹوایا کرتے تھے۔ اپنے تعلقات کی بنیاد پر دوسرے کو کسی سے اذیت دلوانے کا یہی انجام ہوگا، اوپر سے نیچے تک آگ ہی آگ میں گرا ہوا ہوگا۔ نویں قسم وہ لوگ جو بدبودار اٹھائے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو خواہشات اور لذتوں میں زندگی گزارتے تھے، اپنی خواہش پوری کرنے کے واسطے اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ 10ویں قسم وہ لوگ جن کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں تکبر اور غرور کا لباس پہنتے تھے اور لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ کنز الاعمال میں یہ حدیث مبارکہ کی اس طرح سے درج ہے۔ اس بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر اور غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔
عرض کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ عرض کیا میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ عرض کیا میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ عرض کیا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ عرض کیا میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے ذکر الہی کرو۔ عرض کیا میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ عرض کیا دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ عرض کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ عرض کیا روز قیامت کے اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کرو۔ عرض کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ عرض کیا میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا زنا سے بچو۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کیا کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ عرض کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلہ رحمی کرو۔ عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ عرض کیا میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ آئیے ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں مذکورہ کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہر فرد اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔